جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 126 تک پڑھا تھا، تو 127 سے آج ہم پڑھیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ اس کا قصہ جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے کہا، کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دیں گے کہ وہ زمین میں فساد برپا کرتے رہیں اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کی بندگی کو ترک کر دیں؟ جب فرعون کے سرداروں نے دیکھا کہ جو ہے وہ شکست بھی ہو گئی جادوگروں سے، اور جو ہے وہ بہت ہی بری شکست ہوئی، بلکہ تو جو ہے یہ سارے چپ کر کے بیٹھ گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے جو جو ان کا تھا، جو مشن تھا، اس کے اوپر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام برابر کام کر رہے تھے۔ وہ مشن یہ تھا کہ جو بنی اسرائیل ہے اس کے اندر تبلیغ کا کام، ان کو اکٹھا کرنا، ان کو مینیج کرنا، ان کی ایڈمنسٹریشن کرنا، اور وہ بھی بکھرے ہوئے تھے، ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ لے کر آنا اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف۔ تو وہ مشن جو ہے نا وہ چل رہا تھا۔ اچھا، اب جو ہے وہ فرعون کی قوم کی جو فرعون کے جو سردار تھے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ اگر یہ لوگ جو ہے وہ واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انڈر آ گئے، یعنی سب اکٹھے ہو گئے بنی اسرائیل کے، اور جو ہے انہوں نے ہمیں خدا حافظ کہہ دیا، تو ہم کن کے اوپر حکمرانی کریں گے؟ تو اس لیے جو ہے وہ جو جو ساری حکمرانی ہے، جو بادشاہی ہے، وہ تو رعایا کے اوپر چل رہی ہوتی ہے۔ رعایا ہے تو بادشاہی ہے، رعایا نہیں ہوگی تو کاہے کی بادشاہی؟ تو اس لیے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی اس کو جو ہے کہ آپ ویسے چھوڑ دیں گے کہ جو ہے وہ زمین میں فساد، جس چیز کو وہ فساد کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ جو اپنی قوم کو وہ اکٹھا کر رہے تھے، اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کی بندگی کو ترک کر دیں۔ یعنی جو ہے وہ چونکہ بادشاہ جو تھا فرعون، وہ کہتا تھا کہ میں تو اوتار ہوں، رات دیوتا کا، تو اور جو ہے نا اس کے علاوہ پھر اور بھی ان کے معبود تھے۔ ان کا ہم نے اس سے پہلے جو ہے سورہ اعراف میں نہیں، لیکن اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کہ جیسے دیوی دیوتا جو تھے وہ تھے، اور جو ہے وہ ان کی پوری ایک جنریشن تھی، آئسس تھا، اوسائرس تھا وغیرہ، یہ سارے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو جو ان کو یہ خوف ہوا کہ یہ جو لوگ ہیں، جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، پھر کیونکہ بنی اسرائیل بھی جو ہے نا وہ تقریباً شروع ہو گئے تھے کہ جی وہ بادشاہ کو، فرعون کو جو ہے انہوں نے برسا برس سے، یعنی 200 سال ہو گئے تھے ان کو بنے ہوئے، تقریباً جو ہے وہ ان کی غلامی میں آئے ہوئے، تو وہ بالکل غلامانہ ذہنیت کے ساتھ وہ ایسے ہو گئے تھے کہ وہ ان کے نزدیک بھی جو ہے وہ یہ ایک بھگوان ہی تھا ایک طرح کا، اور وہ اس سے اسی طرح ڈرتے تھے۔ اور جو عام جو قبطی لوگ تھے وہ بھی جو ہے وہ متاثر ہو رہے تھے۔ اب یہ جادوگر تو قبطی تھے نا جو کہ ایمان لے آئے تھے، تو وہ لوگ بھی جو ہے وہ بادشاہ کی جو اپنی جو سورینٹی ہے وہ بھی ایٹ سٹیک آ چکی ہوئی تھی۔ تو اس لیے جو ہے وہ ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ آپ کو اور آپ کی معبودوں کی بندگی کو ترک کر دیں گے، تو یہ جو ہے وہ بڑی ڈینجرس صورتحال ہو جائے گی۔ فرعون نے کہا، اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کروائیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے، اور ہم یقیناً ان پر غالب ہیں۔ یہ وہ کام تھا جو کہ اس سے پہلے رامسیس نے بھی کیا تھا، جو میں نے بتایا تھا کہ اس کے اوپر دو آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ بادشاہ کو جو ہے وہ کاہنوں نے بتایا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا، اور دوسری جو ہے وہ یہ تھی کہ ان کی تعداد اتنی بڑھ گئی تھی کہ ان کو یہ خوف محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ دوبارہ سے ہمیں ٹیک اوور نہ کر دیں، تو اس لیے جو ہے وہ ان کی نسل کشی کی جائے۔ تو اس کو جو ہے وہ اس نے یہ طریقہ رکھا تھا کہ جی ان کے جو مرد تھے ان کو جو ہے وہ قتل کرا دو، اور جو ہے وہ عورتوں کو زندہ رہنے دو، اور ان کو جو ہے وہ اپنی لونڈیاں وغیرہ بنا کے اور گھروں میں نوکرانیاں رکھ کے، اور ان کو جو ہے اپنی قوم کے اندر قسم کر دو۔ پھر وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب یہ دوبارہ سے جو ہے یہ جب
میرے پتا جو ہے نا بنا، تو اب اس نے وہی ہر بات دوبارہ سے جو ہے وہ آزمانے کی بات کی کہ اب ہم یہ کریں گے، اور ہم یقیناً ان پر غالب ہیں، یعنی جو ہے وہ ہم تم گھبراؤ نہیں کہ جو ہے وہ ایسی صورتحال نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ ایسے ہی نہیں ہوگا کہ یہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے اور یہ سارا کچھ ویسے ہوتا رہے گا، ہم ان کے اوپر پوری طاقت رکھتے ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ جب یہ بات نکلی تو ظاہر ہے وہ بنی اسرائیل پریشان ہو گئے کہ یہ وہ جو پہلے ہوا کرتا تھا یہ دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس پر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ صبر جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں کہ صبر کیا ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے نا وہ ضروری ہیں۔ بے شک زمین اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی پرہیزگاروں کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ تو ایک بات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہی کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو، اور جو ہے نا واویلا نہ مچاؤ، پریشان نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو زمین ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، جس کو چاہے اس کا وارث بنا دے، جس کو چاہے حکمران بنا دے، اور یہ اس کے پیچھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں۔ تو ایسے نہیں ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں چلا اور معاذ اللہ، اور جو ہے نا وہ یہ لوگ حکمران بن گئے، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ حکمران کہاں سے بن گئے جو ان کی ایسی کی تیسی ہوتا ہوا، ایسے نہیں ہے۔ ظاہر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، مشیت سے ہی بنے، اور پھر ان کی وجہ سے جو ہے وہ پھر ایسے کام بھی ہوئے ہیں۔ اگر ہم نیشنلی دیکھیں تو اگر یہ نہ ہوتے فرعون سارے، تو یہ احرام مصر بھی نہ بنے ہوتے، اور آج جو ہے مصر کی جو ایک بہت بڑی جو اکانومی کا پارٹ جو ہے وہ ٹورزم ہے، اور ٹورزم کے اندر کیا ہے، یہ فرعون ہے اور ان کی ممیز ہیں اور یہ احرام مصر ہیں، ان سے بے تحاشا وہ پیسہ کما رہے ہیں۔ تو ایک اللہ تعالیٰ کی جو وہ براڈر پلاننگ ہے اس کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ ظاہر کے پہلے سے موجود ہوتی ہیں۔ تو دوسری بات جو ہے وہ یہ فرمائی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ یہ ہے کہ جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی پرہیزگاروں کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ پرہیزگاری اس جملے میں بھی دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دیکھو دنیا جیسی بھی چل رہی ہے، اس میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، تو یہاں پہ فرعون جو ہے وہ طاقتور ہے لیکن تم لوگ کمزور ہو، تو یہ جو ہے وہ تو اپنی جگہ ایک فیکٹر ہے۔ تو لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے بندے کو وہ یہ سوچنی چاہیے کہ جو آخرت ہے نا وہ متقین کے لیے ہے۔ تو دنیا میں فرعون بے شک کتنا ہی بڑا بن جائے اور کتنا ہی وہ ظلم کھا لے اور کتنا ہی وہ ترقی بظاہر ترقی کر لے، لیکن جو ہے ان دی اینڈ جو جیتے گا یا جیت جس کی ہوگی وہ متقی کی ہوگی۔ ایک تو مطلب اس کا یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی آخر میں جو ہے جو پرہیزگار ہیں وہی آخر میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ درمیان میں وہ ایسا موقع آتا ہے کہ اس میں پرہیزگار بھی قربان ہو جاتے ہیں، لیکن جو دوسرے پرہیزگار ہوتے ہیں وہ اچھا وقت دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر پرہیزگار ہی جو ہے وہ اچھا وقت دیکھ لے گا، درمیان میں قربانیاں بھی آتی ہیں اور وہ شہادتیں بھی ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوا۔ مسلمانوں کی تاریخ میں بھی جو آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ جو لوگ مسلمان غزوہ بدر میں یا غزوہ احد میں شہید ہو گئے، انہوں نے تو وہ اچھا وقت نہیں دیکھا جو کہ بعد میں آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یا جب فتوحات ہو گئی۔ لیکن وہ ایک پروسیس ہے جس میں جب فتح مکہ بھی ہوا، چلو حضرت عمر کا دور تو بعد میں آیا تھا، جب فتح مکہ ہوئی اور سارے عرب کے اوپر قبضہ ہو گیا مسلمانوں کا، تو انہوں نے تو نہیں دیکھا وہ، لیکن وہ بھی متقی تھے۔ تو وہ یعنی ان جنرل جو متقیوں کا گروپ ہے وہ ان کا وہ ضرور جو ہے وہ آخر میں اچھا انجام جو ہے نا وہ دیکھ لیں گے۔ موسیٰ کی قوم کے لوگوں نے کہا ہم تو
تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے جا رہے تھے اور تمہارے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں. یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے آنے سے فرق تو کوئی بھی نہیں پڑا, پہلے بھی ہم برے حال میں تھے, اب بھی برے حال میں ہے. تو یہ ناشکری کا ایک سٹائل ہے ان کا, ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے ناشکرے رہے ہیں. تو وہ نہیں یہ اس بات کو اپریشیٹ نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک رسول آ گئے ہیں ان کے درمیان پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد. تو اور یہ کہ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ وہ ذات لے کر آئے تھے اور وہ جو ثابت کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, وہ اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کر رہے. وہ یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ یار ہم تو پہلے بھی مصیبت میں تھے, پہلے بھی غلام تھے, اب بھی غلام ہے, تو تمہارے آنے کا فائدہ تو کچھ بھی نہ ہو. یعنی دنیاوی لحاظ سے تو ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا تمہارے آنے کا. موسیٰ نے جواب دیا تمہارا رب عنقریب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا. یعنی انہوں نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک طرح سے ان کو خوشخبری سنا دی کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ تمہارا دشمن یعنی فرعون اور اس کے سردار جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے, اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا. یعنی جو ہے وہ تم یہاں پر دبے ہوئے ہو, تمہیں کہیں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے, اس کو جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں آگے آ جائے گا کہ کہاں کا خلیفہ بنایا گیا تھا. لیکن جو ہے وہ ان کے بعد تمہیں اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا. یعنی جہاں پہ حکمران نہیں کہا, خلیفہ کہا ہے, یعنی یہ کہ تمہیں جو ہے وہ ایک طرح کی حکمرانی ملے گی, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کے انڈر حکمرانی ہوگی. تم اللہ تعالیٰ کے نمائندے کے طور پہ, اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کے طور پر رہو گے. پھر دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرو. یعنی پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ اب جو ہے پہلے تو تم دبے ہوئے تھے تو تمہارے حالات اور تھے, اب جو ہے اس نے تمہیں نجات دی ہے, اب تم جو ہے وہ آزاد ہو جاؤ گے. تو اس کے بعد تمہیں کہیں نہ کہیں کی جو ہے وہ حکومت بھی مل جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ تم کس طرح کے کام کرتے ہو, اور تم جو ہے وہ اچھے اعمال کرتے ہو, یا تم بھی پھر جو ہے نا آخر میں فرعون ہی بن جاتے ہو. تو یہ آیت نمبر 129 تک ہم نے پڑھا ہے. تو اگلی دفعہ ان شاء اللہ